وَبِذِلْ قُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے میرے بھائی۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا، اور رشتے نے آ کر کے کہا ہاذا مقام العائذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو میرے۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا، پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے۔ اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اور اگر ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی نہ کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے۔ آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے۔ وہ نہیں بلاتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے یہاں وہ حساب دے گا۔ آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حق رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو میرے بھائی۔ زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات دو، تو پہلے دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے۔ رشتہ دار کا حق پہلے ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقۃ وصلۃ، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں، سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے پریشان ہے، اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ اس کی مدد کیجیے۔